کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے مجلس ترحیم کر رکھنا یہ اس عقیدے کی پختگی کی مثال ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی عالم موجود ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا ہم کبھی اپنے مرحومین کے لیے مجلسیں نہ رکھواتے۔ یہ یقین کامل ہے کہ کوئی معاد ہے، کوئی قیامت ہے، اور مرنے کے بعد بھی کوئی کائنات ہے جس میں ہر مرنے والا جاتا ہے، لیکن اسے قیامت نہیں بولا جاتا، اس دنیا کو برزخ بولا جاتا ہے۔ برزخ مطلب قیامت اور دنیا کے بیچ میں ایک عالم کا وجود ہے کہ جب قیامت ہوگی تب تو دیکھا جائے گا، لیکن آج اگر کوئی دنیا سے چلا گیا یا آج سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے تو ان سب کی ارواح اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ یہ تو نہیں کہ ہم نے اسے دفن کر دیا، وہ ایک خواب طولانی میں سو رہے ہیں اور جب قیامت ہوگی تو انہیں اٹھایا جائے گا۔ علماء نے ثابت کیا کہ نہیں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارے بزرگ اور بوڑھوں میں ایک غلط بات اکثر دہرائی جاتی ہے، جب بولا جاتا ہے آرام کیجئے بابا آپ تھک گئے ہیں، تو کہتے ہیں آرام تو میں مرنے کے بعد کروں گا۔ حالانکہ مرنے کے بعد تو کوئی آرام ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد تو نیند کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جو تھوڑا بہت آرام کرنا ہے وہ انسان دنیا میں کر لے، وہاں تو جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے اسے تم نے بھگتنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو لمحے اس مجلس میں گزر رہے ہیں یہ گزر نہیں رہے، یہ لمحے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں۔ جیسے آپ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ زمین میں اس کے اندر کون سے رد و بدل ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ تب چلتا ہے جب وہ زمین کو چیر کے باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ لمحے جو ابھی گزر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ لمحوں سے کیا بن رہا ہے، یہ پتہ تب چلتا ہے جب اس بدن خاکی سے روح انسانی نکلتی ہے اور عالم برزخ میں جاتی ہے، تب اسے دکھایا جاتا ہے تمہاری کون سی بات کس چیز میں جا کے بدلی ہے، تمہارے کون سے گھنٹے کہاں کہاں پہ گزرے تھے، ان سے کون کون سی چیزیں بدلی ہیں۔ ایک تو المیہ یہ بھی ہے کہ پہلے علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً جو شیعیان اہل بیت ہوتے تھے ان کے گھروں میں چند کتابیں ضرور ہوتی تھی، یعنی ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اگر پرشن کسی کو سیکھنی ہوتی تھی تو اس کتاب کے ذریعے سیکھتے تھے، اور یہاں پر بھی جو مذہبی گھرانے تھے اگر بچوں کو اردو سکھانی ہوتی تھی تو وہ کتاب اس بچے کو دیتے تھے جس سے اردو بھی سیکھ جائے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سیکھ جائے۔ ورنہ اگر انگریزی سکھانی ہے تو اے فور ایپل ہم بتاتے ہیں، اے فور اللہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایک اچھے نام کا بھی ذکر تو ہو سکتا ہے، کوئی بی فور بک کہتا ہے تو بی سے کوئی آپ اچھا نام بھی بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ ایک مومن ہے جو اپنے گھر کی دیوار پر کسی اچھی سی سینری کی پکچر لگا دیتا ہے، یا مثلا اسلام آباد کی پکچر لگا دے گا، یا مثلا کسی ملک کی سینری کی پکچر لگا دے گا، لیکن جس مومن کی گھر کی دیواریں بچے کو تربیت کرنا سکھائیں وہ تصویریں بھی وہ لگائے گا جس کو بچہ دیکھے تو اسے یا علی کی یاد آئے یا آل علی کی یاد آئے۔ یہ پوری ایک سوچ ہونی چاہیے کہ مثلا کچھ ایسی تصویریں جو خاص بچوں کے کمرے کے لیے ہیں، کچھ ایسی تصویریں جو خواتین کے کمرے کے لیے ہیں، کچھ ایسی تصویریں جہاں پہ مثلا کھانا پینا ہوتا ہے، سفرے کے آداب ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ لکھ لیے جائیں، جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے وہاں پہ خاص اور تصویر لگائی جائے، تو آپ کا پورا گھر کیا بن جائے گا؟ محل تربیت بن جائے گا۔ اب اس گھر میں جو بچہ بڑا ہوگا وہ ایسے بڑا نہیں ہوگا، وہ اپنی برزخ کو بناتے بناتے بڑا ہوگا۔ جب دنیا سے جائے گا اس کے لیے ایک تیار فصلیں کھڑی ہوں گی۔ تو پہلی کتاب جو تقریباً مثلا ایک کتاب قرآن کریم ہر شیعہ کے گھر میں ہے، ہر مسلم کے گھر میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب اور رکھی جاتی تھی جو آج بھی لوگوں گھروں میں مفاتیح الجنان، ادعیے کی کتاب، دعاؤں کی کتاب،
تیسری کتاب رکھی جاتی تھی معراج السعادہ یا جامع السعادہ، جو ایک اخلاقی کتاب ہے۔ اب ہر بچہ جو مکتب اہل بیت پہ پلنے والا بچہ ہے اس کتاب کو پڑھے تاکہ اسے پتہ چلے اگر علی کے مکتب میں چلنا ہے تو میں نے اپنے احساسات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اگر علی کے مکتب میں چلنا ہے تو میں نے اپنے روح کو مقام تکامل تک کیسے پہنچانا ہے، اگر مکتب حسین میں جینا ہے تو میں نے اپنے وجود میں صبر کو کیسے پالنا ہے۔ تو یہ کتاب رکھی جاتی تھی، لیکن افسوس سے آج کل نہیں ہے۔ کتاب کے لکھنے والے آغا نراکی یہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان تھا اور شدت سے فقر و فاقہ چھا گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور کئی دنوں کا روزہ اور افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں، بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ، کروں تو کیا کروں؟ کہتا اتنے کہ میں وادی السلام نجف میں چلا گیا قبرستان میں تاکہ مردوں کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ دوں۔ یہ جو آپ مرحومین کو، علماء کو، شہداء کو کچھ ہدیہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا نہ کریں، یعنی والدین کے لیے جب آپ دعا کرتے ہو تو یہ مت سمجھیے اس دعا کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے فرمائے بالخص ماں کے لیے کہ ماں مرنے کے بعد بھی اگر بچے کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ قطع رحم صرف دنیا میں نہیں ہے کہ مثلاً بندہ دنیا میں جیتے جیتے ماں باپ کے پاس نہیں جاتا، شادی کر لی، گھر الگ کر لیا، مہینوں میں ایک بار ماں باپ کو دیکھنے چلا گیا یا بہن بھائیوں کو دیکھنے چلا گیا، قطع رحم مرنے کے بعد بھی ہے۔ مثلاً زندگی میں تو ماں باپ کی بڑی خدمت کی، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور پوچھا جا بیٹا آخری بار باپ کے لیے فاتحہ کب پڑھی تھی؟ کہ مولانا یاد ہی نہیں۔ آخری بار قبرستان کب گئے تھے؟ کہ مولانا یاد ہی نہیں ہے۔ تو وہ ماں جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، پوری رات جاگ کر جس نے تمہاری تیمارداری کی اور مرنے کے بعد تو اس کو یاد نہیں کرتا، یہ بھی قطع رحم ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد عاق کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو عاق والدین دنیا میں ہے، ایک عاق والدین مرنے کے بعد ہے، یعنی مرنے کے بعد یہ بچہ عاق ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں مولانا زندگی میں مسائل ہے، پیسہ تو ہے پر سکون نہیں ہے، دولت تو ہے پر سکون نہیں ہے، پتہ نہیں بنا بنایا کام میرا بگڑ جاتا ہے۔ تو کئی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم والدین کا احترام دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا وادی السلام کی قبرستان میں، آغا نراکی فرماتے ہیں کہتے میں نے کہا شہداء کے لیے، علماء کے لیے، زہداء کے لیے کوئی فاتحہ پڑھوں، شاید خدا میرے لیے کوئی فرج کر دے، کوئی نعمت کا راستہ کھول دے، شاید میری زندگی میں برکتیں آ جائیں۔ تو کہتے وہیں پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا تھا، اچانک کچھ اعراب ایک جنازہ لے کر آئے، قبر کھدی ہوئی تھی، قبر میں جنازہ اتارا اور مجھے دیکھا، ظاہر عالم دین تھا، سر پہ امامہ وغیرہ تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بہت جلدی ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ عالم بھی ہو، آپ اس پہ تلقین بھی پڑھا دو اور جو اعمال ہیں آپ کر دو اور اس کے بعد قبر پہ مٹی ڈال کے آپ چلے جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک مسلمان کا جنازہ، ایک شیعہ کا جنازہ، یہ بھی بات میرے لیے باعث فخر ہے۔ آغا نراکی کہتے ہیں میں قبر کے اندر اترا، میں نے مردے کے کفن کو صحیح سے بند کیا اور جو اعمال تھے وہ میں نے کیے۔ تو کہتے ہیں اچانک جس قبر کے اندر بیٹھا تھا اس کے سامنے سے میرے لیے ایک کھڑکی کھلی۔ آغا نراکی جو اپنی زندگی میں عالم برزخ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، خدا کئی ایسے علماء کو جو پاک و پاکیزہ ہیں ان کو یہ شرف بخشتا ہے کہ عالم برزخ کا بھی دیدار کر سکتے ہیں، کیونکہ واقعاً بہت مشکل ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو سمجھنا، اس کو درک کرنا، اس کی نعمتوں کو سمجھنا۔ یہ مثال ہم اس طرح دیتے ہیں، ایک بچہ مثلاً 4-5 سال کا ہے آپ کا، ایک آپ کا بچہ ہے 20-22 سال کا، ٹھیک ہے؟ اب 20-22 سال کے بچے کی ضرورت اور ہے، 4-5 سال کے بچے کی ضرورت اور ہے۔ 4-5 سال کا بچہ چاکلیٹ پہ اور آئس کریم پہ خوش ہو جاتا ہے، اور 20-22 سال والے بچے کی مثلاً ضرورت ہے آپ اس کی شاہ کراؤ، شادی کراؤ۔ لیکن اگر آپ بیٹھو 4-5 سال کے بچے کو بتاؤ کہ بیٹا شادی کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، تعریفیں کیے جاؤ، بیٹا شادی یہ ہوتی ہے، شادی وہ ہوتی ہے، شادی یہ سکون ہوتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، تو آخر میں وہ بچہ کہے گا بابا مجھے لگتا ہے کہ شادی آئس کریم جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں سب سے بہترین چیز ایک آئس کریم ہے، اس کے ذہن میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ ایک چاکلیٹ ہے۔ تو آپ جتنا بھی سمجھانا چاہو یہ بچہ سمجھ نہیں سکتا۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے، ہم نے عالم برزخ کو دیکھا نہیں، ہمیں اس کی نعمتوں کا پتہ نہیں، اور جتنا بھی اس ممبر سے سمجھایا جائے
تو آپ اس کو کس چیز سے کمپیئر کرو گے جو آپ کے ذہن میں سب سے مزیدار ترین چیز ہے؟ تو آپ بولو گے برزخ یقیناً ویسی ہے، ورنہ اس کو درک کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو صاحب علم ہیں یا صاحب معرفت ہیں ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آقا نراگی فرماتے اچانک میرے سامنے سے گویا ایک دروازہ کھلا، ایک کھڑکی کھلی، اور میں نے دیکھا ہے خوبصورت ترین باغ ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، سر سبز محلات ہیں۔ میں اس کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا قصر بنا ہوا ہے، اور قصر اتنا حسین ہے کہ اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سونے، جواہر اور چاندی سے بنی ہوئی ہیں۔ اب اس کی کیفیت تو ہم سمجھ نہیں سکتے نا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ کہتا ہے صرف سونا تھا، چاندی تھی اور جواہرات سے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اتنا حسین منظر، اتنے حسین پرندے، اتنی حسین نہریں کہ میں زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس ایک محل تھا، اس محل کے اندر گیا اور میں نے کیا دیکھا، چند لوگ بیٹھے ہیں، ایک سفرہ لگا ہوا ہے، اور سرے سفرہ ایک فرد بیٹھا ہے، ایک شخص بیٹھا ہے، اور یہ لوگ اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ کہتے میں بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سوال و جواب کیا ہو رہا تھا؟ یہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار کیسا ہے، زندہ ہے، مر گیا، کس حال میں ہے؟ تو یہ بتاتا تھا جب میں آ رہا تھا میں نے 2 دن پہلے اسے دیکھا تھا، وہ دکان پہ کام کر رہا تھا، جب یہ بولتا تھا وہ زندہ ہے تو یہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے الحمدللہ۔ جب یہ کہتا تھا نہیں وہ مر چکا، ان کے چہرے پہ غم کے آثار آ جاتے تھے۔ اس نے اس فرد سے پوچھا کہ جب آپ بتاتے ہیں وہ زندہ ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں وہ مر گیا یہ غمگین ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے اگر زندہ ہے اس کا مطلب ابھی تک مرا نہیں، ابھی تک مرا نہیں اس کا مطلب اگر مر جائے گا تو ان کی اس سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ جب میں کہتا ہوں مر گیا ہے اس کا مطلب مرنے کے بعد اس کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، اگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی مطلب وہ اس باغ میں نہیں آیا، کہیں اور لے جایا گیا ہے۔ 2 وادیاں ہیں نا، وادی سلام اور وادی برہوت۔ اگر وادی سلام میں نہیں آیا اس کا مطلب وادی برہوت میں گیا ہے، مطلب عذاب الہی کی طرف روانہ ہو چکا ہے، لیکن زندہ ہے تو کم از کم امید باقی ہے کہ اسے وادی سلام میں لایا جائے گا۔ کہتا میں نے دیکھا سوال و جواب ہو رہا ہے، محسوس ایسے کیا، میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ میرے سارے رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں جو سر سفرہ بیٹھے ہیں؟ کہ میں وہی تو ہوں جس کا جنازہ تو قبر میں رکھ کے آیا ہے، میں وہی ہوں۔ تو مجھے پتا چلا یہ بے انتہا ایک نیک آدمی ہے کہ فوراً دنیا سے گیا اور باغ و قصر میں بیٹھا اور سارے رشتہ دار سے ملنے آئے۔ کہتا گفتگو جاری تھی، اچانک میں نے دیکھا ایک سانپ آیا، اور یہ بندہ جو سر سفرہ بیٹھا ہے لوگوں کو خبریں دے رہا ہے، اتنا نیک جو قصر الہی میں بیٹھا ہے، ایک سانپ آتا ہے اور اس کے پاؤں کو ڈستا ہے۔ اس کی تکلیف اتنی، آقا نراکی فرماتے ہیں اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، محسوس ہوتا تھا کئی لمحوں تک یہ تکلیف میں تھا۔ پھر گفتگو جاری ہے، پھر میں نے دیکھا کئی لمحوں کے بعد دوبارہ سانپ آتا ہے، اس کو ڈس کے پھر چلا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی۔ میں نے کہا بندے خدا آپ جبکہ اتنے نیک ہیں، یہ سانپ کون ہے جو آپ کو کاٹ کے چلا جاتا ہے؟ کہتا میں نے زندگی میں ہر واجب کو ادا کیا، میں زندگی میں کوشش کی ہر حرام سے بچوں، لیکن زندگی میں نے ایک فیصلہ غلط کیا تھا جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ یہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ کہ کون سا فیصلہ؟ کا تفصیل لمبی اشارتاً بتا دوں۔ میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک دکاندار اور ایک گاہک کا آپس میں انبن ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، جھگڑا ہو گیا۔ مثلا پنچولی کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک دکاندار ہوگا، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ دکاندار کہہ رہا تھا کہ مثلا اس نے میرے 6000 دینے ہیں، گاہک کہہ رہا تھا نہیں 5000 دینے ہیں۔ اس پہ ان کا جھگڑا تھا۔ میں نے کہا جھگڑے کو دور کرتے ہیں، نہ آپ کے 6000 نہ اس کے 5000، آپ 5500 دے دو، 500 یہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتا جب میں نے یہ کہا تو دکاندار خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی سے مجھے یہ پتا چلا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے 6000 دینے تھے، لیکن کیونکہ میں نے قضاوت کی اور میں نے فیصلہ دیا، وہ ادب اور احترام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا، میرے غلط فیصلے کی وجہ سے۔ جب تک میں برزخ میں بیٹھا ہوں یہ سانپ مجھے کانپتا رہے گا کہ مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومثقال ذرۃ شرا یراہ، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ اب غلط فیصلہ اگر عام آدمی کے حق میں کیا جائے تو سانپ کاٹتا ہے، اور غلط فیصلہ اگر اہل بیت کے حق میں کیا جائے
تصور کریں اس کا عذاب الہی کتنا ہوتا ہے۔ نبی کی بیٹی کے حق میں غلط فیصلہ کیا جائے، علی بن ابی طالب کے حق میں غلط فیصلہ کیا جائے، اس کا عذاب الہی کتنا بلند ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، میرے گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیوی روزے سے ہے، بچے روزے سے ہیں، اس عالم سے مجھے کچھ مل سکتا ہے کہ بیوی بچوں کو لیے لے جاؤں؟ کہتا ہے انہوں نے ایک چاول کی تھیلی مجھے دی کہ آپ یہ لے جاؤ، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ کہتا ہے میں نے چاول کی تھیلی لی، جب واپس آ رہا تھا میں نے پھر خود کو اسی قبر کے اندر پایا۔ میں نے تلقین پڑھی، قبر سے باہر نکلا، مٹی ڈالی، دفن کیا، گھر گیا، بیوی نے کہا کچھ لائے، میں نے کہا چاول لایا ہوں۔ اب کہتا ہے میری زوجہ نے جب چاول بنائے، ان چاولوں کی خوشبو ایسی تھی کہ 20-25 گھروں تک یہ خوشبو جاتی تھی۔ محلے کی خواتین آتی تھی، یہ چاول تم نے خریدے کس دکان سے؟ اب ہو کوئی دنیا کا دکان تو اس کی بیوی بتائے نا۔ جو چاول عالم برزخ سے آئے وہ چاول دنیا میں تو نہیں ملتے نا۔ اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کھانا جب مولا علی کے گھر میں آتا تھا، کبھی کپڑے جنت سے آتے تھے، کبھی کھانا، یہ جو کھانا من و سلوہ مثلاً اترتا تھا، قرآن کہتا ہے یہ برزخی کھانا ہوتا تھا جس کی لذت دنیا میں کبھی انسان درک نہیں کر سکتا۔ بیوی نے پوچھا کہ خواتین پوچھتی ہیں کھانا کہاں سے آیا، چاول کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کسی کو نہیں بتائیے گا۔ تو کہتا میں نے زوجہ کو بتا دیا، یہ میں نے دیکھا قبر میں گیا، برزخ عالم برزخ کا ایک دریچہ کھلا، اس کے اندر گیا، چاول ملے۔ اب خواتین رازداری میں تھوڑی تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، کہتا ہے اس نے برداشت تو کیا کئی دن تک، لیکن بار بار جب خواتین آ رہی تھیں اور پوچھ رہی تھیں اس بیچاری سے رہا نہیں گیا۔ تو اس نے کہا یہ چاول دنیا کے نہیں ہیں، سارا قصہ سنا دیا، یہ عالم برزخ کے چاول ہیں۔ کہتا ہے وہ چاول جو پکے وہ آخری چاول تھے۔ جب راز فاش ہو گیا کہ عالم برزخ کے ہیں، اس کے بعد وہ چاول باقی نہیں رہے۔